آج دیکھنے کے لیے شکریہ۔ آج کا پیغام آپ کو اپنی آواز استعمال کرنے کا اختیار دے گا اور آپ کے طرز فکر کو بدلنے میں مدد دے گا اور آپ کی روح کو تازگی عطا کرے گا۔ اگر آپ پاسٹر کے نوٹس کی پیروی کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے QR کوڈ کو اسکین کریں۔ آپ یہ نوٹس ہماری ایپ پر بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ آج ہم سلسلہ گہرائی میں بڑھنا جاری رکھ رہے ہیں جو پولس رسول کے خط رومیو پہلے باب کی 21ویں آیت پر مبنی ہے۔ پاسٹر ڈوین ان مراحل کو الٹ بیان کر رہے ہیں جن کے ذریعے انسان خدا سے دور ہوتا ہے تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ ہم خدا کے قریب کیسے آ سکتے ہیں۔ پچھلے ہفتے ہم نے تدبر کی طاقت اور اس کی اہمیت کے بارے میں سیکھا۔ آج پاسٹر ہمیں اس کی اہمیت کے بارے میں بتائیں گے۔ پاسٹر ہمیں تدبر کرنے کے 7 مراحل بتا رہے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں۔ یشوع پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ تجھے دن اور رات اس کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو اختیار کر کے عمل کر سکے۔ بس تدبیر کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا کلام ہمارے اندر اتر جائے، ہماری سوچ بدل جائے اور ہم اپنے آپ کو نئے طریقے سے دیکھنے لگے اور یہ دیکھیں کہ لکھا ہے کہ اس سبب سے تو اختیار کر کے عمل کر سکے۔ تدبیر کا مقصد صرف علم حاصل کرنا نہیں ہے، تدبیر کا مقصد یہ ہے کہ ہم خدا کے کلام پر عمل کریں تاکہ خدا کا کلام ہمارے اندر اس قدر زندہ ہو جائے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ تدبیر کا مقصد عمل ہے، نہ کہ صرف علم، تاکہ ہم خدا کے کلام پر عمل کریں اور یہ ہمارے اندر زندہ ہو جائے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ رومیو 12ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، بس اے بھائیوں، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے زندہ کرو۔ میری جو ترجمے کی کتاب ہے، نیو کنگ جیمز ورژن، اس میں لکھا ہے کہ یہ تمہاری معقول خدمت ہے۔ کچھ دوسرے ترجمے اسے روحانی عبادت کہتے ہیں۔ لیکن پہلے یہ دیکھیں کہ یہاں پہ خدا کی رحمتوں یا خدا کے فضل کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ خدا کا فضل کیا ہے، اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ خدا کا فضل بس یہ ہے کہ جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں سب ٹھیک ہے، سب ڈھکا چھپا ہے۔ لیکن تیتس کہتا ہے کہ خدا کا فضل جو نجات لاتا ہے سب انسانوں پر ظاہر ہوا ہے، اور وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ نہ کہنا سیکھیں تو خدا کا فضل کیا کرتا ہے، وہ آپ کو سکھاتا ہے، وہ آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ آپ دنیا، جسم اور ابلیس کو نہ کہہ سکیں۔ بس خدا کی رحمتوں کے وسیلہ سے اپنے بدن کو زندہ قربانی کے طور پر پیش کرو۔ سب سے پہلے ہمیں خدا کے فضل کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر یہ کہا گیا ہے کہ اپنے بدن کو زندہ قربانی کے طور پر پیش کرو۔ عام طور پر لوگ ایک قربان گاہ بناتے تھے اور وہاں پر ایک جانور کی قربانی پیش کرتے تھے۔ وہ جانور کو ذبح کرتے تھے اور اس کے نیچے آگ جلاتے تھے، لیکن بائبل کہتی ہے کہ تمہیں اور مجھے زندہ قربانی بننا ہے، یعنی کہ ہم قربان گاہ پر رکھے جاتے ہیں اور آگ لگائی جاتی ہے، مگر ہم مردہ نہیں ہیں۔ بس جب آپ کو اپنا بدن خدا کو زندہ قربانی کے طور پر پیش کرنا ہو تو آپ کو کہنا ہوگا، میں تجھے اپنی آنکھیں دیتا ہوں تاکہ وہ تیری خدمت کرے، تجھے اپنے ہاتھ پیش کرتا ہوں تاکہ میرے ہاتھ تیری خدمت کریں، میں تجھے اپنے کان دیتا ہوں تاکہ وہ تیری بات سنے، میں صرف تیرے کلام پر توجہ دوں گا۔ اے خدا، میں تجھے اپنے پاؤں دیتا ہوں تاکہ میں وہاں جاؤں جہاں تو مجھے لے جانا چاہتا ہے، اور اے خدا، میں تجھے اپنی کمر دیتا ہوں، میں اس جز کے ساتھ تجھے پیار اور خدمت کروں گا۔ اور آپ کا بدن خدا کی حضوری میں زندہ قربانی کے طور پر پیش ہوتا ہے۔ لیکن بائبل کہتی ہے کہ تمہیں اور مجھے زندہ قربانی بننا ہے، یعنی ہم قربان گاہ پر رکھے جاتے ہیں اور آگ لگائی جاتی ہے، مگر ہم مردہ نہیں ہوتے۔ بس جب آپ کو اپنا بدن خدا کو زندہ قربانی کے طور پر پیش کرنا ہو تو آپ کو کہنا ہوگا، اے خداوند، میں تجھے اپنے ہاتھ پیش کرتا ہوں اور تجھے اپنے ہاتھ خدمت کے لیے دیتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ میں مسیحی ہوں۔ جی ہاں، آپ کی روح نجات یافتہ ہے، اور آج جو ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ ہے کہ آپ کی جان کو نجات دیں۔ بائبل اسے ذہین کی تجدید کہتی ہے، لیکن آپ کا بدن اس وقت تک نجات نہیں پائے گا جب تک یسوع واپس نہیں آتا۔ آپ کا بدن پاگل ہے۔ آپ کہتے ہیں، لیکن میں تو ایک مسیحی ہوں۔ آپ کی روح مسیحی ہے، یہ بات سمجھیں، لیکن آپ کا بدن بے دین ہے اور آپ کا بدن پاگل پن کے کام کرنا چاہتا ہے۔ بس آپ اپنے بدن کو خدا کے حضور پیش کرتے ہیں، یعنی آپ کا بدن کہتا ہے کہ مجھے ابھی ایپل پائی کا ٹکڑا چاہیے، اور آپ کہتے ہو چپ ہو جاؤ، تم مزید پائی نہیں کھاؤ گے۔ آپ کا بدن کہتا ہے کہ نہیں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کہتے ہیں نہیں، یسوع کے نام میں ہم یہ نہیں کریں گے۔ دیکھیں، آپ کی روح آپ کے بدن پر اختیار حاصل کر رہی ہے۔ یہی ہے اپنے بدن کو
زندہ قربانی کے طور پر پیش کرنا۔ ویسے مجھے کنگ جیمز کا ترجمہ بہت پسند ہے۔ تو آگے یہ بھی کہا گیا ہے کہ دنیا کے لوگوں کی مانند نہ بنو بلکہ اپنی سوچ کو تبدیل کرو۔ تو بائبل کیا کرنے کے لیے کہہ رہی ہے؟ آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ پاگل پن کی طرف بڑھ رہا ہے؟ اور ہم خدا کے خیالات کیسے جان سکتے ہیں؟ خدا کے خیالات اس کے کلام میں ہیں۔ پس ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم خدا کے کلام کو لیتے ہیں، ہم خدا کے کلام کو قبول کرتے ہیں۔ پس دیکھیں کہ نتیجہ کیا ہوگا، اور آپ جان لیں گے کہ خدا کی کیا مرضی ہے جو اچھی، مقبول اور کامل ہے۔ ہم خدا کی مرضی کو تب جان پائیں گے جب ہم اپنے ذہن کو نیا کریں گے۔ تو آئیں میں آپ سے چند لمحے بات کرتا ہوں کہ خدا کے کلام پر تدبیر کیسے کیا جائے۔ ہم خدا کے کلام میں کیسے تدبیر کرتے ہیں۔ پھر زبور نمبر 1 میں لکھا ہے، آئیں اسے دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لکھا ہے بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودگی ہے، اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ تو سب سے پہلے بات تدبیر کے بارے میں یہ ہے کہ آپ خدا کے کلام کو ذاتی طور پر اپنے اوپر لاگو کریں۔ بہت سے لوگ میرے پاس آ کر کہتے ہیں کہ واہ، یہ تو بہت شاندار پیغام تھا، کاش باپ یہاں ہوتا۔ ہم باپ کے لیے تیار ہوتے ہیں، ہم بل کے لیے تیار ہوتے ہیں، ہم سوزن کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ انہیں تو اس کی سخت ضرورت تھی، لیکن تدبیر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ یہ بات بل یا سوزی پر لاگو کریں۔ یہ مجھ پر ایسے اثر انداز ہوتا ہے اگر آپ کسی کے بارے میں دل میں رنجش محسوس کر رہے ہیں، یا آپ کسی کے لیے برا ارادہ رکھتے ہیں۔ اور پھر یسوع نے کہا، جب بھی تم دعا کرو، اگر کسی کے خلاف کچھ ہو تو اسے معاف کرو۔ تو یہ آپ کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ آپ کہیں گے کہ مجھے معاف کرنا ہے، مجھے اس شخص کے لیے برکت مانگنی ہے، مجھے اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ معافی ایک احساس نہیں بلکہ ایک فیصلہ ہے، اور مجھے یہ کرنا ہے، اور یہی ہے خدا کے کلام کو خود پر لاگو کرنا۔ یہ سوچنا کہ میں یہ کیسے کروں گا، میں اس کے لیے کیسے دعا کروں گا، میں اس سے برکت دینے کے لیے کیا کروں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ تدبیر کا مطلب ہے کہ آپ روح القدس کو اجازت دیں کہ وہ خدا کے کلام کو آپ کے دل میں حقیقت بنا دے۔ آپ اپنے آپ کو ویسا دیکھیں جیسا خدا کہتا ہے۔ آپ وہ کریں جو خدا کہتا ہے آپ کر سکتے ہیں، اور وہ جو خدا کہتا ہے آپ کے پاس ہے۔ آپ ہر اس چیز کو رد کر دیں جو خدا کے کلام کے خلاف ہے۔ آپ ہر اس بات، ہر اس حرکت کو جو خدا کے خلاف ہے، اسے اپنی زندگی سے رد کر دیں۔ یہی تدبیر کا اصلی معنی ہے۔ زبور 119 اور اس کی 128ویں آیت میں زبور نفیس نے کہا، اس لیے میں تیرے سب قوانین کو برحق جانتا ہوں، اور ہر جھوٹی راہ سے مجھے نفرت ہے۔ پس وہ کہتا ہے، اے خدا، تو ہر بات میں سچا ہے، اور جو کچھ بھی تیرے خلاف ہے میں اسے اپنی ذات سے رد کرتا ہوں۔ یہ دراصل وہی چیز ہے جسے ہم روحانی جنگ کہتے ہیں، جو ہم ہر روز لڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کرنتھیوں 10 باب کی 2 اور 3 اب 4 آیت۔ ہماری لڑائی کے ہتھیار جسمانی نہیں ہیں بلکہ خدا کے نزدیک قلعوں کو ڈھا دینے کے قابل ہیں۔ ہم ہر طرح کی پیچیدہ دلیلوں کو اور ہر ایک بلند اور مغرور چیزوں کو جو خدا کی حقیقی معرفت کے خلاف، اور ہم ہر حال میں ہر مقصد کو قید کرتے ہیں۔ مسیح کی فرما برداری کے تابع ہمارا معاشرہ ایک طرف جا رہا ہے، لیکن خدا کا کلام یہاں سچائی ہے۔ ہمارے معاشرے میں کچھ نہایت چلاک اور پیچیدہ دلیلیں موجود ہیں۔ تو ہمارا معاشرہ ایک طرف جا رہا ہے، ایک الگ راہ پر چل رہا ہے، لیکن خدا کا کلام دوسری جانب ہے جو سچائی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے دلائل موجود ہیں۔ ہمارا معاشرہ شادی کو محض ایک سہولت سمجھتا ہے۔ یہ صرف ایک معاہدہ ہے جب تک یہ چلتا رہے، جب تک مجھے آپ پسند ہیں اور جب تک آپ کو میں پسند ہوں۔ لیکن بائبل یہ نہیں کہتی۔ میں نے کچھ عرصے پہلے ایک مضمون پڑھا جس میں ایک سٹارٹر شادیوں کا ذکر تھا۔ آپ کسی سے اس وقت شادی کریں جب آپ جوان ہوں، اور آپ کا خیال ہو کہ آپ 2 سے 5 سال میں اس شادی سے باہر آ جائیں گے، طلاق لے لیں گے، ہاں، اور پھر کسی دوسرے سے شادی کر لیں گے۔ پر یسوع نے فرمایا، جسے خدا جوڑے اسے انسان جدا نہ کرے۔ یسوع نے فرمایا دونوں ایک ہو جاتے ہیں۔ متی 19 باب میں یہ لکھا ہے۔ ملاکی 2 باب میں لکھا ہے کہ آپ کی شادی یہ ایک عہد ہے۔ یہ محض ایک معاہدہ نہیں بلکہ ایک عہد ہے جو آپ اور آپ کے شریک حیات اور خدا کے درمیان ہوتا ہے۔
اور خدا ہی آپ دونوں کو یکجا کرتا ہے۔ بائبل فرماتی ہے کہ وہاں ایک بقیہ ہوتا ہے، خدا کا روح وہاں موجود ہوتا ہے اور دونوں کو ایک بنا دیتا ہے۔ ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جو یہ یقین رکھتا ہے کہ ناپسندیدہ حمل کو ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں ایک بات ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ سمجھیں۔ بائبل کہتی ہے کہ ہر شخص اور اس میں رحم میں موجود بچہ وہ بھی شامل ہے، خدا کی صورت اور مشابہت پر پیدا کیا گیا ہے۔ کسی نے مجھ سے کہا یہ میرا جسم ہے، مجھے اس پر اختیار ہے، لیکن یاد رکھیں کہ آپ کے اندر ایک بچہ ہے جو خدا کی صورت اور مشابہت پر پیدا کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ جیسا چاہیں ویسا فیصلہ کر لیں۔ روسو نے کہا تھا آپ سوچتے ہیں اس لیے آپ موجود ہیں، اور ظاہر ہے لوگوں نے اسی سوچ کو آگے بڑھایا۔ آج ہمارے کالج میں پیٹر سنگر اختلافات پڑھا رہے تھے، اور وہ کہتا ہے کہ اگر آپ سوچتے ہیں تو آپ موجود ہیں۔ ایک ننھا بچہ جو 3 ماہ کا ہے اسے اپنی ذات کا شعور نہیں ہوتا، لہٰذا اگر آپ 3 ماہ کے بچے کو مار دیں۔ اس وقت امریکہ کے ایک اعلیٰ ترین آئیوری لیگ تعلیمی ادارے میں بائیو ایتھکس پڑھائی جا رہی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سوچتے ہیں اس لیے آپ موجود ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ اس لیے قیمتی ہیں کیونکہ آپ خدا کی صورت اور مشابہت پر پیدا کیے گئے ہیں، اور آپ اس وقت ہی قیمتی نہیں ہو جاتے جب آپ رحم مادر سے باہر آتے ہیں۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے کی ماں 6 ماہ کی حاملہ تھی، اور وہ روح القدس سے بھر گیا اور اپنی ماں کے رحم میں خوشی سے اچھل پڑا۔ تو دیکھیں، ہر بچہ خدا کی صورت پر پیدا ہوتا ہے اور اسی کی مشابہت پر، اور ہم نے واقعی تقریباً 50 سال تک کہ رو بامقابلہ ورڈ کا فیصلہ کل عدم ہو جائے، لیکن کتنے لوگ جانتے ہیں کہ اب یہ جنگ منتقل ہو چکی ہے ریاستوں تک۔ یہ اب انفرادی ریاستوں کا معاملہ بن چکا ہے، اور ہم بے حد شکر گزار ہیں کیونکہ بہت سی جانیں بچنے والی ہیں، لیکن یہ جنگ ابھی ختم ہونے سے بہت دور ہے، کیونکہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پر خدا کے کلام کو رد کیا جاتا ہے، اور جب ہم خدا کے رد کرتے ہیں تو آپ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ وہ شخص خدا کی صورت اور مشابہت پر بنایا گیا ہے، اور خدا کے پاس اس کے لیے ایک مقصد اور منصوبہ ہوتا ہے۔ جب ایک مرد اور عورت آپس میں قریبی تعلق قائم کرتے ہیں تو یہ ممکن ہوتا ہے کہ آپ خدا کے ساتھ شریک تخلیق بن جائیں۔ خدا نے اصل میں بیچ مرد اور عورت میں رکھا ہے، لیکن میری بات سنیں، عبرانیوں کے خط میں بائبل کہتی ہے کہ خدا روحوں کا باپ ہے، اور یہ بچہ ایک روح ہے، اور وہ روح آپ سے نہیں آئی، وہ روح خدا کے پاس سے آئی ہے۔ اور اس قاطع حمل کا مطلب ہے خدا کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا، خدا کی صورت اور مشابہت اور وہ روح جو خدا کی طرف سے آئی ہو اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا۔ آپ خدا کے منصوبے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں اتنی تفصیل میں چلا جاؤں۔ دوسرا کرنتھیوں میں ہے کہ ہمارے جنگی ہتھیار ایک پیغام کے ترجمے کے مطابق ہمارے جنگی ہنر کے اوزار مارکیٹنگ یا دھوکہ دہی کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ ایک پورے کے پورے بگڑے ہوئے نظام ثقافت کو مسمار کرنے کے لیے ہیں۔ سنیں، نظام ثقافت کو مسمار کرنے کے لیے ہے۔ ہم خدا کی طرف سے دیے گئے طاقتور اوزاروں کا استعمال کرتے ہیں تاکہ بگڑی ہوئی فصلوں کو چکنا چور کر سکیں، ان رکاوٹوں کو گرا سکیں جو خدا کی سچائی کے خلاف کھڑی کی گئی ہیں، اور ہر بکھری ہوئی سوچ، ہر جذبات اور ہر خواہش کو خدا کے بنائے ہوئے زندگی کے ڈھانچے میں لے آئیں۔ اب یہاں پر میں ایک آیت کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا، اور یہ آیت پہلے پطرس اور اس کے 5ویں باب کی آیت ہے۔ صرف ایک لمحے کے لیے آج صبح میں ہماری ٹیم کے چند افراد کے ساتھ ملاقات میں تھا، اور ہم گفتگو کر رہے تھے، تو میں نے اس آیت کا ذکر کیا، تو میری ٹیم کے لوگوں نے کہا کہ آج صبح مجھے یہ بات ضرور کرنی چاہیے۔ بائبل کہتی ہے کہ ہوشیار رہو اور جاگتے رہو، کیونکہ تمہارا مخالف ابلیس دھاڑنے والے شیر کی طرح گھومتا پھرتا ہے کہ کس کو نکل جائے۔ اب جب یہ کہا گیا ہے کہ ہوشیار رہو، تو یہ شراب نوشی کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ ترجمہ بعض جگہوں پر سنجیدہ مزاج یا سنجیدہ ذہن کے طور پر بھی کیا گیا ہے، لیکن اصل مطلب یہ ہے کہ خود کو منفی اندازوں کے حوالے مت کرو۔ ہوشیار رہو، آپ اپنے آپ کو منفی سوچوں میں نہ ڈالو۔ مثال کے طور پر آپ راہداری میں چل رہے ہیں، کوئی شخص آپ کے پاس سے گزرتا ہے اور آپ کو سلام نہیں کرتا، تو فوراً دل میں آتا ہے کہ وہ مجھ سے ناراض ہے، اس لیے سلام نہیں کیا، وہ مجھے رد کر رہا ہے۔ کوئی بات کر رہا ہو تو
وہ میرے بارے میں بات کر رہے ہیں، وہ مجھے ناپسند کرتے ہیں، وہ مجھ سے بچ رہے ہیں۔ یہ سب منفی قیاس آرائیاں ہیں۔ انہوں نے سلام نہیں کیا، وہ مجھ سے ناراض ہیں۔ میں نے لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے۔ ویسے میں بھی کبھی کبھار اتنا گم ہو جاتا ہوں کہ اگر آپ میرے سامنے سے بھی گزرے تو یہ اس لیے نہیں کہ میں آپ سے محبت نہیں کرتا، بلکہ میں کسی اور بات میں سوچ رہا ہوتا ہوں اور لوگ فوراً کہتے ہیں کہ وہ مجھ سے ناراض ہیں، لیکن نہیں، میں نے تو نوٹ ہی نہیں کیا۔ جینی سے پوچھیں، وہ بال کٹوا لیتی ہے اور مجھے 3 دن بعد پتہ چلتا ہے۔ میں اپنے گناہوں کا اقرار پھر سے کر رہا ہوں۔ یہ سب منفی قیاس آرائی ہیں۔ میں اس مسئلے سے کبھی آزاد نہیں ہو پاؤں گا۔ میں ساری زندگی اس عادت کا غلام رہوں گا۔ میں کبھی نجات نہیں پا سکوں گا۔ میری شادی طلاق پر ختم ہو جائے گی۔ یہ سب منفی قیاس آرائیاں ہیں۔ اصل بات یوں ہے کہ آپ ہوشیار رہیں، کیونکہ آپ کا مخالف ابلیس ہے، اور جب آپ اپنے ذہن کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں تو شیطان اس کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ آپ کا مخالف ابلیس دھاڑتے ہوئے شیر کی مانند گھوم رہا ہے، اور جب آپ ایسے منفی خیالات کی طرف سوچتے ہیں تو اس وقت شیطان آپ کا فائدہ اٹھاتا ہے، جیسا کہ پطرس نے کہا کہ آپ کو نگلنے کی کوشش کرے گا۔ اب نمبر 3، احتیاط سے غور کریں کہ خدا کا کلام آپ کی زندگی پر کس طرح لاگو ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب آپ زبور کو پڑھتے ہیں، خاص طور پر زبور 119 کو، تو ہر 12 آیات کے بعد ایسا لگتا ہے کہ لکھا ہوتا ہے سلا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے رکیں، سوچیں، غور کریں، عمل کریں، تدبر کریں اور خود کو بدلیں۔ آپ محض سلا پڑھ کر آگے نہیں بڑھتے، بلکہ آپ سوچتے ہیں کہ یہ کیسے میری زندگی پر لاگو ہوتا ہے اور مجھے یہ کب کرنا چاہیے، کہاں کرنا چاہیے اور کس کے ساتھ کرنا چاہیے۔ نمبر 4، غور کریں کہ خدا کا کلام آپ کی زندگی کو کیسے بدلتا ہے۔ جب آپ خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں اور کوئی بات سمجھ میں آتی ہے تو یہ سوچیں کہ یہ بات آپ کی زندگی پر کیسے لاگو ہوتی ہے۔ جب آپ یہ جانتے ہیں کہ وہ آپ کی بیماریوں کو اٹھا لے گیا اور آپ کے دردوں کو سہ گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بیماری یا مرض کو آپ کے جسم میں رہنے کا اب کوئی حق نہیں ہے۔ یہ بات بیماری کے خوف کو مکمل طور پر ختم کر دیتی ہے جب آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یسوع نے فرمایا کہ جب بھی آپ دعا کریں تو آپ کا کسی کے خلاف کچھ ہو تو معاف کریں۔ تو آپ اس بات کو اپنی زندگی پر کیسے لاگو کرتے ہیں؟ سب سے پہلے جب بھی آپ دعا کرتے ہیں، اور یہ تو سب ہی سمجھتے ہیں کہ دن میں کم از کم ایک بار تو دعا کرنی ہی چاہیے، تو پھر ہر بار جب آپ دعا کریں تو یاد رکھیں کہ یسوع فرماتا ہے کہ آپ کو اپنے دل کا جائزہ لینا ہے۔ نمبر 1 بات مجھے یہ بتاتی ہے کہ آپ کو اکثر موقع ملے گا کہ آپ کسی نہ کسی بات پر ناراض ہو جائیں۔ شاید یہ موقع آپ کو روزانہ ملتا ہو، لیکن یہ اتنی اہم بات ہے آپ کی روحانی زندگی کو کتنے بڑے درجے پر متاثر کر سکتی ہے کہ جب یسوع نے فرمایا کہ جب بھی آپ دعا کریں تو آپ کو معاف کرنا ہے، تو اس سے میں یہ نتیجہ نکالتا ہوں کہ آپ کسی کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن جذبات دوبارہ لوٹ سکتے ہیں۔ تو ایسے میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو ان کے لیے دوبارہ سے دعا کرنی ہے اور انہیں دوبارہ معاف کرنا ہے، اور تب آپ خود کو تم نہیں سر دیکھیں گے، نیچے نہیں اوپر دیکھیں گے۔ آپ خود کو دیکھیں گے کہ جب آپ گھر سے نکلیں گے تو آپ برکت میں ہوں گے، اور جب آپ واپس آئیں گے تب بھی آپ برکت میں ہوں گے۔ جب آپ خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں لاگو کرتے ہیں تو آپ خود کو مختلف انداز میں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ اس بات پر رضامند ہو جائیں جو خدا آپ کے لیے فرماتا ہے۔ آپ وہی ہیں جو خدا فرماتا ہے کہ آپ وہ ہیں۔ آپ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو وہ فرماتا ہے۔ آپ کے پاس وہ سب کچھ ہے جو خدا فرماتا ہے کہ آپ کے پاس ہے۔ یہ سب کچھ کہنا کہ میں کچھ نہیں ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو یہ وہ بات نہیں جو خدا فرماتا ہے۔ افسیوں کی 3 آیت میں لکھا ہے، اب جو ایسا قادر ہے کہ اس قدرت کے موافق جو ہم میں تاثیر کرتی ہے ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے۔ اس آیت کا باقی حصہ اس قدرت کے مطابق جو ہم میں کام کرتی ہے۔ کوئی کہتا ہے ہاں لیکن یہ تو خدا کی قدرت ہے۔ جی ہاں، یہ خدا کی قدرت ہے، مگر یہ آپ میں کام کر رہی ہے، اور وہ آپ کے مانگنے، سوچنے یا تصور کرنے سے بھی بڑھ کر کر سکتا ہے، لیکن وہ اس قدرت کے مطابق کرے گا جو آپ کے اندر کام کر رہی ہے۔ آپ کو یقین کرنا ہوگا کہ آپ وہی ہیں جو خدا آپ کے لیے کہتا ہے، اور یہ کہ وہ قدرت آپ کے اندر کام کر رہی ہے۔ انہی باتوں کے بارے میں پولس نے تموتھیوس سے کہا، انہی باتوں پر غور کرتا رہے، اپنے آپ کو مکمل طور پر انہی کے لیے
وقف کر دے تاکہ تیری ترقی سب پر ظاہر ہو۔ جب آپ خود کو خدا کے کلام پر غور و فکر کے لیے وقف کر دیتے ہیں تو آپ کی زندگی میں ترقی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ صرف بیج بونا نہیں ہوگا، پانی دینا نہیں ہوگا، بلکہ خدا ہی وہ ہے جو ترقی بخشتا ہے۔ نمبر 6، خود کو ویسا دیکھیں جیسا خدا آپ کو دیکھتا ہے۔ پھر واپس چلیں رومیو 12 باب کی 2 آیت۔ اپنی سوچ کا طریقہ تبدیل کریں۔ ہمیں اپنی سوچ بدلنی ہوگی۔ گزشتہ 2 سال سے میرا خیال ہے کہ جینی اپنے ساتھ ایک کتاب رکھ رہی ہے جس کا نام پیپ ٹاک ہے۔ یہ ٹیریسا ولفائے کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ میں نے وہ کل ان کی نائٹ سٹینڈ پر دیکھی۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں بہت سے اعترافات یعنی وہ جملے ہوتے ہیں جو خدا آپ کے بارے میں فرماتا ہے، اور جینی اس کتاب کو ساتھ لیے پھرتی ہے اور وہ بار بار اس کتاب کو پڑھتی ہیں، کلام کو پانی دیتی ہیں، جو بیج ان کے دل میں بویا گیا ہے اسے سیراب کرتی ہیں، اور بائبل فرماتی ہے کہ ترقی دینا خدا کا کام ہے۔ اور آخر میں جب آپ کلام پر غور و فکر کرتے ہیں تو یہ حقیقت ضرور یاد رکھیں کہ خدا کے کلام میں مکمل سچائی اور وفاداری ہے۔ خدا کے کلام کی سچائی اور پختگی کو پہچانے۔ خدا نے فرمایا، میرا عہد میں نہیں توڑوں گا اور نہ ہی اس کلام کو بدلوں گا جو میرے منہ سے نکلا ہے۔ یرمیہ نبی نے کہا کہ خدا اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے اس پر نگاہ رکھتا ہے۔ متی نے کہا کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میرے الفاظ ہرگز نہ ٹلیں گے۔ زبور میں لکھا ہے کہ تو نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے۔ دوسرے لفظوں میں اگر خدا اپنا کلام پورا نہ کرے تو وہ خدا نہیں ہے۔ جب ہم خدا کے کلام کی سچائی اور پختگی اور وفاداری کو پہچانتے ہیں کہ یہ کلام قابل بھروسہ ہے اور اس پر ہم اپنی توجہ مرکوز کرتے ہیں تو حالات بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بائبل ابراہیم کا ذکر کرتی ہے کہ خدا ان کے پاس آیا اور ان سے وعدہ کیا اور اس نے فرمایا، تیری نسل زمین کی ریت کی مانند ہوگی۔ پھر خدا نے دوبارہ فرمایا، تیری نسل آسمان کے ستاروں کی مانند ہوگی۔ ذرا تصور کریں، ابراہیم اس عرب کے ریگستان میں کھڑا ہے اور خدا نے کہا، تیری اولاد آسمان کے تاروں کی مانند ہوگی اور ریت کی مانند ہوگی۔ جب وہ رات میں آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو سامنے ستارے نظر آتے ہیں۔ دن کے وقت وہ اپنے خیمے سے باہر نکلتے ہیں، زمین پر ریت بکھری ہوتی ہے۔ پھر بائبل بتاتی ہے کہ خدا نے ان کا نام بدل دیا۔ ان کا نام ابرام تھا جس کا مطلب ہے بلند مرتبہ باپ۔ پھر خدا نے اس کا نام ابراہیم رکھ دیا جس کا مطلب ہے قوموں کا باپ۔ پیدائش 17ویں باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے ابرام کا نام بدل کے ابراہیم رکھ دیا۔ اب یہ فرق ہمیں بہت چھوٹا سا لگ سکتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ فرق بہت اہم تھا۔ جب ابراہیم پیدا ہوا تو اس کے باپ تارا نے اس کا نام ابرام رکھا جس کا مطلب ہے بلند مرتبہ باپ، لیکن خدا نے اسے نیا نام دیا، قوموں کا باپ، اور اس کا نام بدل دیا۔ جہاں بھی وہ جاتا لوگ اسے اس کے نئے نام سے پکارنے لگے۔ وہ کہتا، اب میرا نام ابرام نہیں رہا، اب میں ابراہیم ہوں۔ خدا نے مجھے قوموں کا باپ کہا ہے کیونکہ خدا نے ایسا فرمایا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ خدا کیا کر رہا تھا۔ خدا ابراہیم کی سوچ بدل رہا تھا کہ وہ اپنی ذات کو کس نظر سے دیکھے۔ ہر رات جب وہ ستارے دیکھتا تھا اور ہر دن جب وہ ریت پر قدم رکھتا اور ہر کوئی اسے اس کے نام سے پکارتا تو خدا کا وعدہ اس کے دل میں تازہ ہو جاتا۔ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ ابراہیم پوری طرح قائل ہو گیا تھا اپنے پورے ایمان کے ساتھ، اور ہمیں بھی یہی کرنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً ہمیں ایسا ہی کرنے کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ ایسا نہ ہو کہ خدا آپ سے ستاروں یا ریت کے بارے میں آپ سے بات کرے، لیکن خدا نے آپ کو اپنے کلام میں وعدے دیے ہیں، اور بائبل انہیں نہایت عظیم اور قیمتی وعدے کہتی ہے۔ یہ وعدے بیجوں کی طرح بوئے جاتے ہیں، انہیں پودوں کی طرح پانی دیتے ہیں، اور پھر خدا ان میں اضافہ کر دیتا ہے۔ بس ہمیں خدا کے کلام پر غور اور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں، لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ خدا کے ساتھ درست حالت میں ہیں؟ ہم میں سے کچھ پہلے خدا کے لیے جیتے تھے، لیکن ہم بہک گئے، اور کچھ لوگ شاید نہیں جانتے کہ ان کا خدا کے ساتھ کیا تعلق ہے، لیکن بائبل کہتی ہے کہ ہم جان سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ہمیں مرنے کے بعد یہ جاننے کے لیے نہیں چھوڑا گیا کہ ہم جنت میں جائیں گے یا نہیں۔ ہمیں ابھی یہ جاننا ہے کہ ہمیں معافی ملی ہے اور ہم خدا کے ساتھ درست ہیں، اور ہم فردوس کی طرف جا رہے ہیں۔ اور اگر آپ نہیں جانتے کہ آپ خدا کے ساتھ کہاں کھڑے ہیں، یا اگر آپ خدا سے دور ہو گئے ہیں اور آپ خدا کے ساتھ درست ہونا چاہتے ہیں، تو میں آپ کے ساتھ ایک دعا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ بائبل کہتی ہے جو کوئی خدا کا نام لے گا نجات پائے گا۔ اب ہم اس کے نام کو پکارنے جا رہے ہیں جیسے بائبل ہمیں بتاتی ہے، اور جب
آپ یہ دعا میرے ساتھ مل کر دل سے کریں گے تو جب آپ آمین کہیں گے آپ نجات پا لیں گے اور آپ فردوس کی راہ پر ہوں گے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ان الفاظ کو دہرائیں۔ تو آئیں میرے ساتھ مل کر یہ دعا کریں۔ میرے پیچھے کہیں کہ اے خدا، میں یہ ایمان رکھتا ہوں کہ یسوع صلیب پر مرا اور میں یہ ایمان رکھتا ہوں کہ اس کا خون میرے گناہوں کا کفارہ ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ وہ پھر زندہ ہوا۔ میں اسے اپنا سارا دل دیتا ہوں، اپنی ساری زندگی دیتا ہوں۔ میں اپنے پاس کچھ نہیں رکھتا۔ یسوع میرا بادشاہ ہے، یسوع میرا خداوند ہے اور میں اب سے ہر دن اس کے لیے جیوں گا۔ اے خداوند، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تو نے میری دعا سنی اور میں معاف کیا گیا کہ میں آج اور ہمیشہ کے لیے تیرے خاندان کا حصہ ہوں۔ آمین۔ اگر آپ نے میرے ساتھ یہ دل سے دعا کی ہے تو میں نے ایک کتاب لکھی ہے جو آپ کی روحانی زندگی میں ترقی میں مدد دے گی، اور میں یہ کتاب آپ کو بالکل مفت دینا چاہتا ہوں۔ تمام معلومات آپ کی اسکرین پر موجود ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو آپ اسے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو اس کتاب کی ہارڈ کاپی چاہیے تو ہم سے رابطہ کریں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اگر آپ نے ابھی یہ دعا پاسٹر کے ساتھ مل کر کی ہے تو آپ نے اپنی زندگی کا بہترین فیصلہ کیا ہے، اور ہم آپ کے لیے بے حد خوش ہیں۔ جیسا کہ انہوں نے کہا کہ آپ کو ان کی کتاب آپ کی نئی زندگی بالکل مفت بھیجنا چاہتے ہیں، تو walkingbyfaith.tv پر جائیں اور اسے ڈاک کے ذریعے منگوائیں، فوری طور پر ڈاؤن لوڈ کریں یا ہماری ایپ پر اس کی آڈیو ورژن سنیں۔ یہ بالکل مفت ہے اور آپ کے لیے بہترین رہنمائی ہے۔ خدا کے کلام کی سچائی کے ذریعے پوری دنیا میں زندگیوں کو واکنگ بائی فیتھ بدل رہا ہے۔ جب آپ خدا کی بادشاہی میں بیج بوتے ہیں تو وہ رقم آپ کے ہاتھ سے تو نکل جاتی ہے، لیکن اس کے ذریعے آنے والی برکتیں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتی ہیں۔ اگر آپ ہمارے ساتھ شراکت داری کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان 3 طریقوں کے ذریعے ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں۔ آپ ہمیں ٹیکسٹ کر سکتے ہیں، گفٹ ٹائپ کریں اور اسے WBF GIFT 188364 پر بھیجیں۔ walkingbyfaith.tv/gift پر کلک کریں یا ہماری ویب سائٹ پر دیے گئے یا ہماری ایپ پر دیے گئے گفٹ آئیکن کو کلک کریں۔ ہم آپ سے رابطہ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم دعا کی قوت پر یقین رکھتے ہیں۔ واکنگ بائی فیتھ، یہاں ہماری ٹیم کے لوگ دعا کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اپنی اسکرین پر دیا گیا کوڈ اسکین کریں تاکہ آپ اپنی دعا کی درخواست بھیج سکیں، یا وزٹ کریں walkingbyfaith.tv پر تاکہ آج ہی کسی سے بات کر سکیں۔ میری دعا ہے کہ آپ ان 7 مراحل کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں اپنانا شروع کر دیں گے اور اپنے ذہن کی تجدید کرنا شروع کر دیں گے۔ آپ کے لیے برکتیں ہوں۔